السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کا اس ویڈیو کے اندر تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور جس طرح روحانیت کا کورس ہم نے شروع کیا ہے، ہمارے جو ناظرین ہے، جو سبسکرائبرس ہیں، کمنٹ کر کے ہمیں بتایا، اور ہم نے اس کورس کو شروع کرنے کی نیت کی اور کافی سارا اس میں رسپانس بھی ملا۔ تو یہ پہلا سبق ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ روحانیت ہوتی کیا ہے۔ دیکھیے، روحانیت یہ نکلی ہے روح سے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک جو چیز ہوتی ہے وہ ظاہری ہوتی ہے، جیسے آنکھ ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ظاہری بدن سے نسبت رکھتی ہے۔ انسان جس طریقے سے بنا ہوا ہے، آپ نے سنا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے، آگ سے پیدا کیے گئے، ہوا اور پانی۔ ان چار چیزوں سے حضرت آدم کے ساتھ تمام ہی انسان وجود میں آئے۔ تو یہ ہماری اصل ہے، مطلب کہ جو ظاہری جسم ہے وہ ان چار چیزوں سے بنا ہے، اور ظاہری کام بھی ہم ان سے انجام دیتے ہیں۔ یہ ظاہری چیزیں ہیں، اور روح کا تعلق یہ عالم ارواح سے ہے، باطنی تعلق ہے۔ اس پہ کافی سارے بحثیں ہیں، اور کافی سارے علماء کرام کا، کافی سارے صوفیاء کرام کی کتابیں اس بحث میں بھری ہوئی ہے، اور اس کی قسمیں وغیرہ انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں ہم وہ بھی بتائیں گے۔ لیکن ذرا یہ بات سمجھ لیجئے کہ روح جو ہوتی ہے وہ باطنی چیز سے تعلق رکھتی ہے۔ جسم کے لیے کھانا ضروری ہے، جسم کے لیے پینا ضروری ہے، ظاہری بدن کے لیے ظاہری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہوا، پانی، آگ، مٹی وغیرہ کی تمام چیزوں کی رہنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن باطنی جو ہے روح ہے، اور یہ عربی لفظ ہے، اسی سے مؤنث روحانیت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو روحانیت حاصل کرنی ہے تو روح کی غذا دینی پڑے گی۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ اکثر عاملین جو یہ کہتے ہیں کہ ہم روحانیت میں آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم یہ عمل کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ عملیات تو ہم کرتے ہیں، لیکن وہ جو باطنی چیز جو روح کو چاہیے وہ اسے دی نہیں جاتی۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ آپ سوچیے ذرا، حضرت نظام الدین اولیاء، ان کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے اینٹ پر، مٹی پر آپ نے دم کیا، سونے کی بن گئی۔ کہیں سے ثابت ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کوئی عمل یا وظیفہ 40 دن کا کرتے تھے؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان میں وہ تاثیر پیدا فرما دی تھی کہ بس وہ جس آیت کو اٹھا لیتے، چاہے سورہ اخلاص ہو، چاہے سورہ کوثر ہو، جو بھی اٹھا لیتے وہ خود بخود زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی۔ تو ذرا یہ بات پر غور کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو اس راستے میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو وہی کرنا چاہیے جو اولیاء کرام نے کیا، تصوف کی دنیا کے اندر جو انہوں نے کیا۔ مطلب یہ جو راستہ ہے روحانیت کا، یہ اولیاء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا ہی آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم میرے جانب ایک قدم بڑھو، میں تمہاری جانب 2 قدم بڑھوں گا۔ تو اگر اللہ کا یہ فرما دے، اللہ کا فرمان ہو، تو بتاؤ اس میں بحث کیسی؟ تو اللہ والے فرماتے ہیں، اللہ والے جو بزرگان دین ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے آسان ترین جو چیز ہے وہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہو جانا، اللہ سے قریب ہو جائیں۔ سب سے آسان کام یہ اللہ والے ان کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ روحانیت کا جو ہے وہ اسی کے کیا چیز ہے، روح کیا ہے، اور اس پر عمل کیسے کیا جائے۔ صرف اس پر عمل کرنے کے بعد ہی ہم پورے طور پر روحانیت، زبان میں تاثیر بھی پیدا ہو جائے گی، جو تیسری آنکھ کہتے ہیں یا پھر روحانیت کہتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں عمل اسی وقت ہوگا جب بندے کا باطن سنورے گا۔ اور باطن کب سنورتا ہے؟ کہ تمام چیزیں اسے معلوم ہو کہ
کون سے راستے پر چلنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، کشف کے کتنے حجابات ہیں اور کس طریقے سے کس راستے پر جانا ہے۔ جب انہیں راستہ معلوم ہوگا تو یہ انشاءاللہ اسی راستے پر ہم لوگ چلیں گے کہ اللہ والوں نے کیا کیا، ان کے مقامات اور اس کے بعد ان کی زندگی، یہ تمام چیزیں ہم لوگ انشاءاللہ یک کے بعد دیگر یہ لیتے رہیں گے۔ آپ بھی دعا کیجیے، ان کے آنے والے ویڈیوز میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ جو ظاہری علم ہے اور باطنی علم ہے وہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے حاصل کیا اور یہ کیا اہمیت رکھتا ہے۔